کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس ملک کو بنایا گیا تھا کلمے کے نام پر، اس کو کہیں جا کے مفت اور بر وقت انصاف مل سکتا ہے؟ کاشتکار کو تو پاکستان میں پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تقریباً صرف گندم میں کاشتکار کو 600-700 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، اسلامی ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک میں امن و امان پیدا کرے اور معیشت کو بہتر کرے۔ آج انا للہ و انا الیہ راجعون کہ پاکستان میں نہ معیشت ٹھیک ہے، نہ امن و امان ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے، اور زراعت کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں نہیں رہی۔ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ آج پاکستان میں زراعت ٹوٹلی زبوں حالی کا شکار ہے اس وقت، اور کاشتکار کے اس وقت نہ گھر کے حالات ٹھیک ہے، نہ اس کے کھیت کے حالات ٹھیک ہے، نہ اس کے بچوں کی صحت کے حالات اچھے ہیں، نہ اس کے بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں۔ آج کاشتکار کے میں جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ پاکستانی کاشتکار اس وقت کتنی تکلیف میں ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان میں کاشتکار کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، چاہے وہ گوشت ہو، سبزیاں ہوں، کپاس ہو، چاول ہو، دالیں ہوں، دودھ ہو، فروٹ ہو، ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، اس کو پاکستان میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کو پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے، اور حکومتی لیول پہ اس کی کہیں بھی پہنچ نہیں ہوتی کہ حکومت میں جا کے وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکے اور اپنی زراعت کی زبوحالی کا ذکر کر سکے، اور اپنے گھر کے حالات بتا سکے، بچوں کے حالات بتا سکے، اور اپنا لیونگ سٹائل بتا سکے کہ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ آج اس کے حالات کو ٹھیک نہیں ہے۔ کاشتکار تو نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ آج اگر 24 کروڑ عوام صبح دوپہر کھانا اور شام کو کھانا کھا کے سوتی ہے تو وہ صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کسان کے برہون منت ہے جو سال کے 365 دن وہ کام کرتا ہے۔ پچھلے سال آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ ہمارے ساتھ گندم میں کیا حشر ہوا۔ ہم نے پچھلے سال جو ایگریکلچر کی جی ڈی پی میں 6.5 ہماری گروتھ تھی، اور اس دفعہ ہمیں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ کاشتکار نے جتنی گروتھ دی ہے، باقی کسی سیکٹر نے کوئی گروتھ نہیں دی، چاہے وہ انڈسٹری ہے، آئی ٹی ہے، کسی نے بھی سوائے زراعت کے علاوہ، کسان کے علاوہ کسی کی گروتھ نہیں تھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسی کاشتکار کو دبانا شروع کر دیا، اسی کاشتکار کی معیشت کی تباہی کے دہانے پہ پہنچا دی۔ گندم میں پچھلے سال وافر گندم ہونے کے باوجود چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور چند بیوروکریٹ نے فائدہ اٹھایا کہ باہر سے گندم امپورٹ کرائی، اور وہ زراعت ہماری 3 سال پیچھے چلی گئی اس سے، اور غیر قانونی کام کیا ٹوٹلی۔ اور اس پہ جو انکوائری ہوئی، وہ انکوائری کے جو ٹی او آر تھے پڑھ کے مجھے شرم آئی۔ وہ انکوائری کیا تھی کہ یہ سارا کچھ ہوا ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں۔ انکوائری تھی کہ صرف فروری سے آگے دیکھے تاکہ ان کلپرٹس کو بچایا جا سکے جنہوں نے اربوں خربوں کھائے ہیں۔ اور اس میں کاشتکار کا نقصان کیا ہوا کہ اس کے ساتھ جو اس کی ایک پیداواری لاگت کو دیکھ کے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کو دیکھ کے ایک منیمم سپورٹ پرائس طے کی تھی 3900، وہ حکومت دینے سے انکاری ہو گئی۔ اور کاشتکار کو ریٹ کیا ملا؟ 2200، 2300، 2400، 2500، یعنی تقریباً صرف گندم میں کاشتکار کو 600-700 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ میں نقصان کی بات کر رہا ہوں، منافع کی بات نہیں کر رہا کہ منافع سے نقصان ہوا، ٹوٹل نقصان ہوا جو اس کو نقصان ہوا، جس کی وجہ سے باقی فصلوں پہ اثر پڑا، آنے والی فصلوں کے اوپر۔ جب باقی فصلیں آئی ہیں تو کلائمیٹ چینج نے بڑی تباہی مچائی ہے جی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں کاشتکاروں کو بھی کہوں گا کہ وہ عشر دیں تاکہ خدا ہم پر رحم کرے۔ اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے۔ ہماری چاول کی فصل تباہ ہو گئی، آم کی فصل تباہ ہو گئی۔ کپاس پہ جو فگر آیا ہے 15 ستمبر کے، وہ 64% کمی ہے پچھلے سال سے۔ پچھلے سال ہی بھی کوئی ہماری اچھی فصل نہیں تھی۔ کیا یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے؟ سبزیاں اڑ گئی۔ اچھا، تل کی فصل بالکل تباہ و برباد ہوگی، آنے والی کنوں کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ تو کاشتکار کے پاس اب انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو پالیسیاں بنتی ہے وہ دنوں کے حساب سے بنتی ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ایگریکلچر پالیسی آتی ہے 25 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے۔ میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ
25 साल 20 साल की पॉलिसी ने बनाए, 10 साल की पॉलिसी तो बना ले। काश्तकार का 10 साल के लिए फ्यूचर तो उसका सेव हो, उसको पता हो कि 2 साल बाद मैंने ये चीज़ काश्त करनी है, ये रेट होगा, ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। पूरी दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को 2-3 साल पहले पता होता है कि 2-3 साल बाद मैं ये चीज़ काश्त करूँगा, ये उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, ये मुझे रेट मिलेगा। अभी मोहतरमा जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा मुजफ्फरगढ़ तशरीफ़ लाई थी आज से 2-3 दिन पहले। उन्होंने फरमाया, काश्तकारों को यकीन दहानी करवाई कि आप गंदम काश्त करें, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं आपकी इस बात को वेलकम करता हूं। मुझे अपनी पॉलिसी तो बताएं ना, आप किस तरह काश्तकार को मुनाफा देंगी, वो क्या तरीक़ेकार अपनाएंगी, क्या हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगी, क्या आप हमें सपोर्ट प्राइस दे रही हैं? काश्तकार को गारंटी चाहिए, हर बिजनेसमैन को गारंटी चाहिए होती है, काश्तकार को भी गारंटी चाहिए। आप हमें बताएं, हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं, आपसे बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, हमें कुछ बताएं, अपनी पॉलिसी बताएं। ये ज़बानी बात करने से काम नहीं चलेगा कि मैं, वो तो पिछले साल भी आप सीएम थी, जब काश्तकार को आपने क्या उस वक्त किया। दुख हुआ मुझे इस बात का कि एंड कंज्यूमर की तादाद ज़्यादा है, किसान की तादाद कम है, किसान की मैशत को तबाह करके एंड कंज्यूमर को आटा सस्ता दे दो। मैं खुद चाहता हूँ एक गरीब आदमी को, एक रिक्शा चलाने वाले को, एक क्लर्क को, एक यानी कि हमा की सब जो एक मजदूर को आटा सस्ता मिलना चाहिए। मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी तो कम करें। एक तरफ आप फरमा रही हैं कि मैं आपको गारंटी देती हूँ, दूसरी तरफ से जो फैसले हो रहे हैं, अभी 3 दिन पहले यूरिया के बारे में वफाकी हुकूमत ने मीटिंग की यूरिया खाद के हवाले से, उसमें क्या फैसला हुआ कि 15 दिसंबर तक ये रेट रहेगा, उसके बाद रेट चेंज हो जाएगा। अगर मैं नवंबर में गंदम काश्त कर लूँ, दिसंबर में उसका रेट बढ़ जाए, मैंने तो यूरिया दिसंबर एंड के ऊपर इस्तेमाल करनी है या जनवरी में जाके इस्तेमाल करनी है, तो मेरा कौन जिम्मेदार होगा? मैं मोहतरमा से गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त जो मेरी फसल तैयार खड़ी है, गन्ने की फसल है, कोई पंजाब में 21-22 लाख एकड़ पे है, सिंध में भी काश्त है, KPK में भी काश्त है, उसका मुस्तकबिल क्या है? उस काश्तकार को तो इस वक्त नींद नहीं आ रही, क्योंकि जिस काश्तकार का 1 एकड़ पे 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा है, उसे नजर आ रही है कि पता नहीं शुगर मिलें चलती है या नहीं चलती, किस रेट पे खरीदेंगी। वो तो परेशान है। उसने तो चाहे उसे जानवर बेचने पड़े, बच्चों के जेवर बेचने पड़े, उसने फसल को तैयार कर दिया। इस वक्त गन्ने की फसल तैयार है, इस वक्त तक कोई फैसला नहीं हुआ कि उससे गन्ना खरीदा जाएगा और किस रेट पे खरीदा जाएगा। बात आ जाती है जी, हमें अभी आ गया जी IMF की तरफ से कि IMF ने ऐलान कर दिया है, पाकिस्तानी हुकूमत को पाबंद किया कि किसी फसल की स्पोर्ट प्राइस नहीं देनी। गन्ने की स्पोर्ट प्राइस नहीं होती थी, गन्ने की इंडिकेटर प्राइस होती है। वो हुकूमत बैठ के काश्तकार और मिलर के दरमियान बैठ के एक फैसला करते हैं कि इस रेट पे वो खरीद करें, उनको पाबंद किया जाता है कि आप इस रेट पे खरीद करें। ये स्पोर्ट प्राइस नहीं है। स्पोर्ट प्राइस वो होती है कि जब वो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस अगर उस रेट से नीचे है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट आके खुद खरीदारी करती है गन्ने में। इसलिए IMF की कोई पाबंदी नहीं। दूसरा, क्या किसी काश्तकार ने IMF से कर्जा लिया है? क्या काश्तकार को कर्जा मिल सकता है? काश्तकार के लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात है। काश्तकार को तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। आप यकीन कर लें, सप्लाई एंड डिमांड के इशू में पिछले साल हमने यूरिया खाद में 150 अरब रुपए असल रेट से ज्यादा दिया। कौन जिम्मेदार है उसका? जब बाहर से मंगवाई गई पिछले साल, जो कि दिसंबर एंड पे आ गई पाकिस्तान में, 2 माह पड़ी रही यूरिया इनके पास, 2 माह, ताकि ब्लैक वाले ब्लैक कर सके। उसके बाद वो 2 लाख टन तकसीम की गई काश्तकारों में, जब हमें जरूरत नहीं थी। क्या उनका कोई एहतसाब हुआ कि ऐसा क्यों लेट क्यों की गई है? अगर वो मार्केट पे आ जाती तो काश्तकार, ये ब्लैक माफिया से काश्तकार उस वक्त बच जाता। आज काश्तकारी की जो परेशानी है, उसके जज्बात का मैं लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता कि वो इस वक्त कितनी तकलीफ में है। हर फसल में उसको नुकसान हो रहा है। फिर क्या हुआ? आज कपास का रेट ले लें कि कपास की पैदावार 92 में 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, 2014 में 1 करोड़ 44 लाख बेल थी। इस दफा मैं आपको बता दूं कितनी होगी, 40 लाख से ऊपर नहीं जा रही,
40 لاکھ سے، یعنی کہ آپ کی 1,04,00,000 بیل کم ہو رہی ہے، حالانکہ آپ نے کاٹن بیل کا وزن بھی کم کر لیا، امپورٹ کریں گے باہر سے۔ جس ملک میں امپورٹ ڈیوٹی فری ہو اور اپنے کاشتکار اگر وہ سیل کرتا ہے، ہم اگر 1 من پھٹی سیل کرتے ہیں، ہمارے اوپر تقریباً 15 سے 2,000 روپے کے ٹیکسز ہیں، جو باہر کے کاشتکار کو ڈیوٹی فری پاکستان میں آتی ہے، یعنی کہ برات کس کے لیے؟ باہر کے کاشتکار کے لیے، غیر ملکی کاشتکار کے لیے۔ اپنے کاشتکار کی قیمت پر، اس کی معاشی قتل کی قیمت پر باہر کے کاشتکار کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ یعنی پاکستانی کاشتکار کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آج یہ معیشت جو چل رہی ہے، یہ کس کے سر پہ چل رہی ہے؟ یہ پاکستانی کاشتکار کے سر پہ چل رہی ہے۔ اگر ہم سب کھانا کھا کے سوتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کاشتکار کی سب سے بڑی محنت، سٹرگل ہے، کوشش ہے۔ آج کاشتکار کے بہت حالات خراب ہیں۔ کاشتکار تو محب وطن ہے، اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اس کی اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، اس کا ایمان بھی ادھر ہے۔ کیا اس کاشتکار کو پاکستان میں مفت اور بر وقت انصاف مل سکتا ہے؟ کاشتکار کے جب نام جو بقایا جاتے ہیں وابڈا کے، اب وہاں پہ رینجر کو بلایا گیا ہے، وہ رینجر جا کے کلیکشن کاٹ رہی ہے، ٹرانسفارمر کاشتکار کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کیا رینجر کوئی اور کام نہیں کر سکتی؟ جو لوگ رشوت لیتے ہیں، جو ہمارے اوپر حکمرانی بھی کرتے ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں، ان کو جا کے رینجر کیوں نہیں پکڑتی؟ جو کمیشن لیتے ہیں، اگر ہمارا 1 کروڑ کا ٹھیکہ 50 لاکھ روپے اس میں کھایا جاتا، میں ویلکم کرتا ہوں رینجر کو، خدا کی قسم میں ویلکم کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آئیں مل کے کرپشن ختم کریں اس ملک سے، اگر اس ملک کو چلانا ہے تو۔ اس ملک میں ایک خاص طبقہ ہے جو مراحت لیتا ہے، اس ملک میں جن کو ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، وہ کبھی جا کے پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں؟ ان کی آپس میں جنگیں ہی ختم نہیں ہوتی، ہر وقت آپس میں جنگ ہوتی ہے۔ ایک اٹھتا ہے، ایک عمران خان کا دفاع کرتا ہے، ایک نواز شریف کا دفاع کرتا ہے، ایک آصف زرداری کا کرتا ہے، ایک بلاول بھٹو کا کرتا ہے، ایک فضل الرحمان کا دفاع کرتا ہے۔ کوئی پاکستان کا دفاع کرنے والا ہے وہاں پہ جو پاکستان کے عام شہری کا دفاع کرے؟ آج پاکستان کے عام شہری کی حالت کیا ہے؟ کیا رات کو اس کو نیند آتی ہے؟ کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جس ملک کو بنایا گیا تھا کلمے کے نام پر، اس کو کہیں جا کے مفت اور بر وقت انصاف مل سکتا ہے؟ وہ تھانے چلا جائے، وہ وابڈا چلا جائے، وہ کسی محکمے میں چلا جائے، کیا اس کو انصاف مل سکتا ہے اس ملک میں؟ ہمیں چاہیے، آج یہ وقت ہے، آج ہمیں مل بیٹھنا ہوگا۔ میں حکمرانوں سے، اپوزیشن سے کہتا ہوں، خدا کے لیے مل بیٹھ کے پاکستان کی معیشت کے لیے بات کرو۔ بنگلہ دیش میں دونوں گروپوں کی سخت مخالفت ہے، لیکن معیشت میں اپنے ملک کے لیے وہ اکٹھے بیٹھ کے پالیسی بناتے ہیں۔ یہاں تو آپس میں اکٹھے بیٹھ ہی نہیں سکتے، اکٹھے بات ہی نہیں کر سکتے۔ ملک خاک ترقی کرے گا؟ آج کیا وجہ ہے کہ ملک دن بدن اس کی معیشت زبو حالی کا شکار ہے؟ حکمران جو اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ دن بدن مالی طور پہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ؟ دنیا میں ایسا ہے؟ پوری دنیا میں بتا دیں، جہاں حکمران امیر ہو ملک غریب ہو جائے، جہاں اپوزیشن والے امیر ہو ملک غریب ہو جائے۔ یہاں تو سارے نچوڑ کے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں اس وقت۔ یقین کر لیں، اس وقت عام آدمی جو غریب ہے، جو مڈل طبقہ ہے، ان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اب گندم کی کاشت میں کمی آ رہی ہے، اگلے سال پاکستان میں کپاس کاشت نہیں ہوگی۔ آم کی فصل دیکھ لیں، یقین کر لیں کہ آم کی فصل سیل ہی نہیں ہو رہی۔ وجہ؟ لوگوں میں قوت خرید ہی ختم کر دی انہوں نے۔ 70% فصل بھی کم ہوگی، لیکن پھر بھی خریداری نہیں ہو رہی۔ یہ جو ہمارے جن کے کلیکشن کاٹے جا رہے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ 2016 میں میں پرائم منسٹر سے مل کے میں نے کہا، یہ جو بقایا جات ہے تمام کاشتکار دینے کے لیے تیار ہیں، اس کا فرانزک آڈٹ کروا لیں۔ آرڈر ہو گئے فرانزک آڈٹ کے۔ قصور سے شروع ہوا، شروع ہونے سے پہلے کاشتکاروں نے اربوں روپے دینے تھے وابڈا کے۔ جب ایک ضلع کا فرانزک آڈٹ ہوا، 4 ارب 30 کروڑ کاشتکاروں کا نکل آیا وابڈا کی طرف۔ اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی، ہر پرائم منسٹر سے کوشش کی، ہر منسٹر سے، ہر سیکٹری سے، کہ فرانزک آڈٹ کروا لیں۔ میں آج بھی آفر کرتا ہوں، آئیں فرانزک آڈٹ کروائیں۔ کاشتکار اپنے بل دینے کے لیے تیار ہے، اس کی آسان اقساط کر کے اس کو سال 2 سال میں سارے پیسے لے لیں اس سے، لیکن اس کا یہ تو حق ہے کہ اس سے وہی پیسے لیے جائیں جو اس نے ادا کیے ہیں۔
اگر ایک طرف تو آپ کا قانون مختلف ہے کہ آئی پی پیز والے وہ پلانٹ چلائیں یا نہ چلائیں اربوں روپے لے سکتے ہیں، لیکن کاشتکار صرف اپنا آڈٹ بھی نہیں کروا سکتا. ان کا آڈٹ کرنے میں تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں بھیجیں رینجر کو، ان کو اٹھائیں، ان کو الٹا لٹائیں، ان کو جا کے جیلوں میں بند کریں جو پوری قوم کا خون چوس گئے ہیں. ایک غریب آدمی رات کو پنکھا نہیں چلا سکتا، خدا کی قسم. ایک پنکھا چلانے کا اگر اس کو بل 30,000 آ جائے وہ بیچارہ کرے گا کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ اس کا جینے کا حق نہیں ہے کیا؟ جب یہ ملک بنا تھا اس میں سب کو مساوی حقوق نہیں دیے گئے تھے؟ لیکن یہاں لگتا یہ ہے یہ ملک ہمارے لیے نہیں بنا تھا، یہ اشرفیہ کے لیے بنا تھا. جو آج کوئی حکمران ہے، کوئی اپوزیشن میں آتے جاتے رہتے ہیں، لگتا ہے ملک انہی کے لیے بنا تھا. اب میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، ہمارے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کی برات دیکھ لیں، باقی سب کی برات دیکھ لیں. کاشتکار کا کوئی ہے والی وارث؟ کاشتکار جب ریٹائر ہوتا ہے، جب وہ کام نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہے انشورنس کہ وہ زندگی گزار سکے، اپنا گزارا کر سکے، بچے پڑھا سکے؟ کہیں کسان کا کوئی کوٹا ہے کہ وہ اپنے بچے کا داخلہ کرا سکے کہ میں کسان ہوں، میں نے 365 دن کام کیا، پوری زندگی کام کیا ہے؟ یہاں کسان کو کوئی نہیں پوچھتا. میں محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے گنے کے کاشتکار کا سوچو، گندم کا سوچو. اور میں واضح بتا دوں محترمہ چیف منسٹر صاحبہ، میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، میں کاشتکار ہوں، میں پریکٹیکل کاشتکار ہوں. میرا کاشتکاری پیشہ بھی ہے، میرا شوق بھی ہے. میں حقیقت بتا کے جا رہا ہوں. اگر آپ نے کوئی صحیح پالیسی نہ دی، اگر آپ نے وضاحت نہ کی، کاشتکار کو یقین نہ آیا، تو آج سے 1.5 سال پہلے 3 کلومیٹر کی لائنیں لگی تھی اور ہماری 24 مائیں بہنیں آٹے کی لائنوں میں شہید ہوئی تھی. تو پھر دیکھ لینا یہ لائنیں 10 کلومیٹر تک چلی جائیں گی. آئیں آج فیصلہ کریں کہ گندم کاشت کروانی ہے یا نہیں کروانی. زبانی بات سے نہیں ہوگا کچھ، آپ کو پالیسی دینی پڑے گی. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ خریدیں گی یا نہیں خریدیں گی. آپ کو بتانا پڑے گا کہ کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہوگی. آپ کو گنے کے کاشتکار کو بتانا ہوگا. آپ کو بجلی کا ریٹ کم کرنا ہوگا، ورنہ یہ زراعت نہیں ہو سکتی. زراعت فیزیبل نہیں ہے. انڈین کاشتکار کو ملے یوریا پاکستانی روپیز میں 800 سے 900 روپے کی، ہمیں ملے 4,500 سے 5,000 روپے کی. انڈین کاشتکار کو ڈی اے پی ملے پاکستانی روپیز میں 4,000 کی، ہمیں ملے 13-14,000 روپے کی. انڈین کاشتکار کو ڈیلی بجلی 8 گھنٹے فری ملے، ہمیں 60-70 روپے یونٹ ملے. کیا ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا دنیا کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلین فیلڈ ہے؟ یہ 22 لاکھ ایکڑ پہ پنجاب میں گنا کاشت ہے، وہ گنے کے کاشتکار تو مر رہا ہے بیچارہ اس وقت. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، جتنے مجھے گنے کے کاشتکاروں کے ٹیلی فون آتے ہیں یا جن کے کلیکشن کٹے جا رہے ہیں، وہ روتے ہیں بیچارے بیٹھ کے، دن رات روتے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں منسوخ کر دی ہے کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اس وقت میں حکومت سے، اپوزیشن سے، مختلف حلقوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے اس کاشتکار کا سوچو، اس ملک کی معیشت کا سوچو. خدا کے لیے یہ فوڈ سیکورٹی ہی سب سے امپورٹنٹ ہے. پہلے ہی 10 سے 12 بلین ڈالر کی آپ ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ نہ ہو یہ امپورٹ 25 بلین ڈالر پہ چلی جائے. اس پہ ہم نے بڑا شور مچایا، سارا ریکارڈ میں نے نکلوایا تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان میں واحد آدمی تھا اس کا ریکارڈ میں نکلوا کے میڈیا کو میں نے ریکارڈ دیا تھا. اب حکومت جو اس پہ انکوائری کروا رہی تھی، انہوں نے جو ٹی او آر بنائے، اس ٹی او آر میں ان سب کلپریٹس کو نکال دیا. وہ تھا ستمبر، اکتوبر، نومبر کے مہینے میں جو انہوں نے غلط کام کیا، امپورٹ کی اجازت دی. انہوں نے کام کیا کہ صرف فروری سے آگے کریں، جبکہ فروری سے آگے کوئی نئی اجازت نہیں دی گئی تھی امپورٹ کی. وہ سارے بچ گئے. میں نے وہ اپنی پریس کانفرنس میں یہ ٹی او آر کی بات کی ہے کہ مجھے شرم آئی تھی وہ ٹی او آر دیکھ کے. اگر فرض کیا حکومت نے ایک تو کہا ہے کہ ہم قرضے دیں گے، قرضہ کتنا مل رہا ہے کاشتکار کو؟ 1.5 لاکھ روپیہ فی فارمر، 5 ایکڑ کے فارمر تک کو مل رہا ہے. اب جس کی 7 ایکڑ ہے وہ کیا کرے گا؟ جس کی 20 ایکڑ ہے. پاکستان میں تقریباً 65% لیز میں لوگ کاشتکار ہیں، وہ قرضہ لے ہی نہیں سکتا. 65% وہ لوگ ہیں. دوسرا،
پاکستان میں موسٹلی لوگ وہ ہیں جو فرض کیا ایک باپ کے 5-6 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں، کاش ایک کر رہا ہے، وہ باقی کیا کرے گا؟ وہ ایک کو اس کے حصے کا ملے گا نا، اس کے نام ایکڑ یا 1.5 ایکڑ ہے وہی ملے گا نا، باقی تو اس کو قرضہ نہیں ملے گا۔ ہمیں قرضے وغیرہ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں اور ہماری پروڈیوس کے ریٹ میں اس کا ایک انڈیا میں باقاعدہ ایک پرائس کمیشن ہے جی، کاشت کرنے سے 6 ماہ پہلے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہوگی اور اس کا ریٹ کیا ہونا چاہیے۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ کاسٹ آف پروڈکشن میں جو کاشتکار نے اپنے رقبے میں 1 یا 2 کمرے بنائے ہوتے ہیں اس کا بھی ریپیئر کا فنڈ رکھتے ہیں، اسی کاسٹ آف پروڈکشن میں شامل کرتے ہیں وہ۔ یہ ہے مہذب طریقہ۔ پاکستان میں تو اس کو دیکھا نہیں جاتا، ان چیزوں کو کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ 2 طرح کا ہے، ایک تو انڈسٹری ریٹ بڑھاتی ہے، دوسرا جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں ایشو بنتا ہے تو وہ ڈیلر ریٹ بڑھاتا ہے اس کا۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں کمی نہ آنے دے، وہ یہ نہ ہو کہ وقت پہ پلانٹ بند ہو جائے۔ ابھی جو میں نے بات کی ہے، میں نے اس وقت 15 دسمبر تک یوریا کے پلانٹ چلیں گے، اس کے بعد نئے ریٹ طے ہوں گے گیس کے۔ اب مجھے کیا پتا، میں گندم نومبر میں نے کاشت کرنی ہے کہ دسمبر میں کیا ریٹ ہو جائے گا اس کا۔ ابھی تک تو دیکھیں نا، ابھی تک تو فی الحال ابھی تک تو کوئی بہتری نہیں آئی اس وقت، اس سال میں تو بالکل ہی۔ پچھلے سال بھی ہماری فصلیں بہت اچھی ہوئی لیکن ہمیں ریٹ نہ ملے۔ اس سال نہ فصل ہوئی نہ ریٹ ملا۔ آپ اندازہ کر لیں، جس منجی کا ریٹ پچھلے سال 4500 روپے تھا، اس دفعہ 1800 سے 2000 روپے تھا۔ بھٹی کا ریٹ اس وقت آج کا ریٹ بھی 6000 سے چل کے 8 ساڑھے 8000 تک ہے۔ ایوریج اگر 7000 ریٹ لگا لیں، یہ ریٹ تو آج سے 8 سال پہلے بھی تھا جب ڈالر 70-80 روپے کا تھا۔ دیکھیں زراعت، میں آپ کو سیدھی بات کروں، زراعت آج تک کسی کی ترجیحات میں نہیں آئی۔ اگر زراعت ترجیحات میں آتی تو ہوتا کیا، جب پاکستان بنا ہے پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں ہے، 13 بھارت کے حصے میں گئے۔ آج وہ 13 اضلاع 140 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں، تو ہمارے 17 اضلاع ہم 10 سے 12 بلین کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر کسی بھی ترجیحات میں ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ ہمارا ایگریکلچر کی ریسرچ کا بجٹ کسی نے چینج نہیں کیا۔ ہمارا ایگریکلچر کی ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی GDP کا 0.18 ہے۔ اگر برازیل نے چند سال میں ترقی کیا ہے تو اس کا 1.75 ہے۔ 0.18 اور 1.75 میں آپ فرق دیکھ لیں۔ دیکھیں میں آپ کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جی، کرنٹ بل جو کاشتکار نہ دے اس کا کنیکشن کٹا جائے۔ جو ڈیفرڈ اماؤنٹ ہے جب تک اس کا فرانزک آڈٹ نہ ہو اس وقت تک اسے کچھ نہ کہا جائے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اور پھر اس وقت جب سب کو پتہ ہے کہ نہ فصل ہوئی ہے نہ ریٹ ہوا ملا ہے،